بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم اسم اعلیٰ کے بارے میں سیکھیں گے۔ کسی کام کے اوزار کو اسم اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ کسی کام کرنے کے ذریعے کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ مثلاً کھولنے کے لیے چابی آلہ ہے، مدد کرنے کے لیے روپے آلہ ہیں، مارنے کے لیے ڈنڈا آلہ ہے۔ تو کسی کام کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو آلہ کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد سے تمام فعلوں سے اسم آلہ ایک طرح سے آتا ہے۔ ایک طرح کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ لفظ کے شروع میں میم مکسور ہوگا اور عین کلمے پہ زبر آئے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسم اعلیٰ کی ظاہری بڑی نشانی یہ ہے، لفظ کے شروع میں ہمیشہ میم مکسور ہوگا اور عین کلمے پہ ہمیشہ زبر آئے گی۔ پھر تین سائز کے سامانوں کے لیے، تین سائز کے آلوں کے لیے اسم اعلیٰ بھی تین وزن پر آتا ہے۔ جو چھوٹے سائز کے سامان ہیں، آلے ہیں، ان کے لیے اسم اعلیٰ صغریٰ مفعل کے وزن پر لایا جاتا ہے، اور درمیانی سائز کے سامان کے لیے، آلے کے لیے اسم اعلیٰ وسطیٰ مفعلۃ کے وزن پر لایا جاتا ہے، اور بڑے سائز کے سامان کے لیے، آلے کے لیے اسم اعلیٰ کبریٰ مفعال کے وزن پر لایا جاتا ہے۔ پھر آپ اس کی گردان کریں گے اسم اعلیٰ صغریٰ کی، مفعل مفعلان مفاعل مفعل۔ اسم اعلیٰ وسطیٰ کی گردان کریں گے مفعلۃ مفعلتان مفاعل مفعل، اور اسم اعلیٰ کبریٰ کی گردان آپ کریں گے مفعال مفعالان مفاعیل مفعیل مفعیلۃ۔ ہر ایک کے ابتدائی صیغے کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ اسم اعلیٰ صغریٰ مفعل، کام کرنے کا ایک چھوٹا آلہ، مفعلۃ اسم اعلیٰ وسطیٰ، کام کرنے کا ایک درمیانی آلہ، مفعال اسم اعلیٰ کبریٰ، کام کرنے کا ایک بڑا آلہ۔ آپ خود ہی پھر گردانے کریں آگے۔ مثلا فتح کا معنی کھولنا ہوتا ہے، تو فتح سے مفتح مفتحان مفاتح مفتح، مفتحۃ مفتحتان مفاتح مفتحۃ، مفتاح مفتاحان مفاتیح مفاتیح مفاتیحۃ۔ کھولنے کا ایک چھوٹا آلہ یعنی چھوٹی چابی، اسی طرح مفتحۃ کھولنے کا درمیانی آلہ یعنی درمیانی چابی، اسی طرح مفتاح کھولنے کا بڑا آلہ یعنی بڑی چابی۔ ایسے ہی آپ گردان کر سکتے ہیں نصر سے، نصر مدد کرنا، تو اسم اعلیٰ صغریٰ منصر مدد کرنے کا ایک چھوٹا آلہ 10 کا نوٹ، اسی طرح منصرۃ مدد کرنے کا درمیانی آلہ یعنی 100 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، اور اسی طرح منصار مدد کرنے کا بڑا آلہ۔ میرے جیسا آدمی کسی کو 5000 دے دے تو یہ بڑا آلہ ہو جائے گا، تو منصار مدد کرنے کا بڑا آلہ۔ عزیزان محترم، گرامر والی عربی بنانا بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو عربی میں ڈنڈے کی خاص عربی نہیں آتی، ڈنڈے کے لیے جو خاص لفظ ہے عربی میں وہ نہیں آتا، تو دربن سے آپ مدرب بنا لیں، مدربن بنا لیں، مدرب لے آؤ۔ اسی طرح اگر آپ کو پین کی خاص عربی نہیں آتی تو آپ کتب یکتب کتابتن سے جو ہے وہ مکتبن بنا لیں، مکتب لے آؤ، لکھنے کا آلہ لے آؤ۔ تو 3 وزن آتے ہیں اسم اعلیٰ کے، لیکن یاد رکھیں کبھی اسم اعلیٰ فاعل کے وزن پر بھی آ جاتا ہے۔ یہ اسم اعلیٰ کا چوتھا وزن ہے۔ کبھی فاعل کے وزن پر بھی اسم اعلیٰ آ جاتا ہے، جیسے عالم، عالمان، عالمون۔
علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، عالم جاننے کا ایک ذریعہ، عالمان جاننے کے دو ذریعے، عالمون جاننے کے بہت سارے ذریعے۔ یاد رکھیں اللہ پاک کو عالم نہیں کہہ سکتے، اللہ پاک کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک کے سوا، اللہ پاک کی ذات اور صفات کے سوا ہر چیز عالم ہے، جاننے کا ذریعہ ہے۔ یہ چابی بھی جاننے کا ذریعہ ہے، یہ کاپی بھی جاننے کا ذریعہ ہے، یہ روپے بھی جاننے کا ذریعہ ہے۔ ہر چیز کس کو جاننے کا ذریعہ ہے؟ ہر چیز اللہ کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی چیز خود سے دنیا میں نہیں آئی، قصہ چلے گا محرک اول تک، ہر چیز کی کہانی ختم ہوگی محرک اول پر، کہ سب سے آخر میں جب بات ختم ہوگی تو اللہ پاک پر بات ختم ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کون؟ فرشتوں سے پہلے کون؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک پہ بات ختم ہوگی۔ تو ہر چیز جاننے کا ذریعہ ہے۔ کس کو جاننے کا ذریعہ ہے؟ ہر چیز اللہ پاک کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین میں جو لفظ عالمین آیا ہے یہ اسم اعلیٰ ہے۔ تمام مخلوقات، عالم مخلوق کو بھی کہتے ہیں، تمام مخلوقات کو پالنے والا۔ عزیزان محترم، اللہ پاک ہمیں گرامر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔